اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ہماری گفتگو ہے خانہ کعبہ کی تاریخ کے متعلق۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ خانہ کعبہ کی تاریخ کیا ہے، کس نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور خانہ کعبہ کا 13 رجب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی اور خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر کرنے والی شخصیت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہے۔ لیکن دوسرا نظریہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہوئی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کچھ آیات ہیں جو اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہوئی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر خداوند متعال کے حکم سے بالکل عرش کے عین نیچے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ خانہ کعبہ کے سب سے پہلے تعمیر کرنے والی شخصیت جناب جبرائیل ہیں۔ جبرائیل نے حکم خداوند متعال سے خانہ کعبہ کو بالکل عرش معلیٰ کے نیچے تعمیر کیا اور 7,000 فرشتے روزانہ آتے تھے جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا انہی بنیادوں پر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی طواف کیا، ان کی اولاد بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتی رہی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا، یعنی جتنے انبیاء آتے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، زیارت کے لیے آتے تھے۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ بہہ جاتا ہے۔ طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ انہی بنیادوں پر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، یعنی اصل پہلی بنیاد رکھنے والے جناب ابراہیم علیہ السلام نہیں ہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی یہ 7 طواف جو کرتے ہیں ہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی انہی کی بنیاد رکھی، اور یہ 7 طواف حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ انہی بنیادوں پر طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور خانہ کعبہ آباد ہوا۔ اس کے بعد بہت ساری حکومتیں، بہت سارے قبائل بعد میں آئے جو خانہ کعبہ کو دوبارہ انہی بنیادوں پر تعمیر بھی کرتے رہے ہیں۔ اور قریش نے ایک مرتبہ جب عرب میں مکہ میں سیلاب آتا ہے اور خانہ کعبہ اس سیلاب میں بہہ جاتا ہے، ایک دیوار خانہ کعبہ کی گر جاتی ہے، تو قریش خانہ کعبہ کی دوبارہ انہی بنیادوں پر تعمیر کرتے ہیں۔ جب تعمیر مکمل ہو جاتی ہے، اب باری آتی ہے حجر الاسود کو نصب کرنے کی، تو ہر قبیلہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اعزاز ہمارے نصیب میں آئے، ہمارے حصے میں آئے، ہم حجر اسود کو نصب کریں۔ لیکن دوسرا قبیلہ اس پر راضی نہیں ہوتا کہ فلاں قبیلہ حجر الاسود کو نصب کرے اور ہم نہ کریں، تو یہ جھگڑا طول پکڑ جاتا ہے۔ کوئی اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا قبیلہ حجر اسود کو نصب کرے۔ ایک دن قریش سارے مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے، سردار قریش بیٹھے ہوئے تھے، اور یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ جھگڑا ختم کریں، کوئی نہ کوئی تو آخر حجر الاسود کو نصب کرے گا نا اس کی اپنی جگہ پہ۔ تو ان اشخاص میں سے، ان افراد میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بات سنیں، جو میں بات کروں گا آپ سب کو ماننی پڑے گی۔ میں کہا بتائیں کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اب جو شخص مسجد الحرام میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو نصب کرے گا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے، ہم اس بات پر راضی ہیں۔ یہ سارے بیٹھ جاتے ہیں انتظار میں، اور اچانک دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ سارے لوگ ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سارے متفق فیصلہ کرتے ہیں کہ حجر الاسود کو نصب یہی کریں گے، کہ ہمارے پیارے نبی حجر الاسود کو نصب کریں گے۔ کیوں؟
کیونکہ وہ قریش کہنے لگے کہ یہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، نیک بھی ہیں، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، تو حجر الاسود کو نصب کرنے کے لیے ان سے بہتر کوئی ہمارے پاس شخصیت نہیں ہے، تو رسول خدا حجر اسود کو نصب کرتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر میں تقریباً انبیاء کا کردار ہے۔ انبیاء نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، انبیاء خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہے۔ خانہ کعبہ کی عظمت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو انبیاء نے تعمیر کیا، اور خانہ کعبہ عرش کے بالکل نیچے تعمیر ہوا اور بیت اللہ کی غرض سے تعمیر کیا گیا۔ لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جب بھی خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوتی ہے تو ایستے ایستے لوگ خانہ کعبہ میں بت رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بت رکھنے سے خانہ کعبہ کی حقیقت نہیں بدلتی، بت رکھنے سے خانہ کعبہ کی عظمت میں کمی نہیں آتی، بت رکھنے سے خانہ کعبہ اپنی حقیقت نہیں کھو بیٹھتا، بلکہ خانہ کعبہ وہی بیت اللہ ہے جس کو انبیاء نے بنایا ہے، انبیاء نے تعمیر کیا ہے۔ اور جب 13 رجب آتی ہے تو فاطمہ بنت اسد مادر گرامی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کرنے تشریف لاتی ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہیں۔ طواف کرنے کے بعد بی بی اپنے ایمان کا اظہار کرتی ہیں، زمانے کو بتاتی ہیں کہ میرا ایمان کیا ہے۔ ایمان کے اظہار کے بعد بی بی دعا مانگتی ہیں اپنی مشکل کی کہ پروردگار میری یہ مشکل ہے، یہ حل فرما۔ جب بی بی اپنی مشکل کا ذکر کرتی ہیں خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کے خداوند متعال کی بارگاہ میں، جیسے بی بی ذکر کر رہی ہوتی ہیں اور ادھر سے خانہ کعبہ کی دیوار مسکرا کے بی بی کو اپنے پاس بلا لیتی ہیں۔ اگر یہاں پر کوئی بندہ کہے کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہونا کون سی فضیلت ہے، خانہ کعبہ تو بت خانہ تھا، بت خانے میں پیدا ہونا کون سی فضیلت ہے، تو عزیزان محترم میں عرض کر چکا ہوں، خانہ کعبہ کے اندر بت رکھ دینے سے خانہ کعبہ کی عظمت میں کمی نہیں ہوتی۔ یہ 3 غاصب لات منات عزا ٹھیک ہے خانہ کعبہ پر قبضہ کر کے بیٹھے تھے، ان کا اس وقت راج چل رہا تھا خانہ کعبہ میں، لیکن خانہ کعبہ کی حقیقت نہیں بدلی، خانہ کعبہ وہی بیت اللہ ہے۔ اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب 13 رجب کو خانہ کعبہ میں تشریف لا کر ان کو منہ کے بل گرا کر لوگوں کو بتایا کہ اے لوگو، خانہ خدا کے حقیقی وارث ہم لوگ ہیں، یہ نہیں، یہ غاصب ہیں جو ان قریب اس صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، ان کا کوئی اچھے لفظوں میں نام نہیں لے گا۔ تو مولا کائنات جب خانہ کعبہ میں آئے تو یہ بت سارے منہ کے بل گر پڑے، اور مولا کو اسی وجہ سے بت شکن کہا جاتا ہے، کیونکہ مولا نے پوری زندگی نہ تو ان بتوں کی پوجا کی، نہ ان کے سامنے آ کے کبھی کوئی دعا کی، نہ کبھی ان کے سامنے میں آ کر کبھی کچھ مانگا۔ جب بھی مولا آئے ہیں تو ان کے مقابل میں آئے ہیں، مولا نے ان کو بھی توڑا، ان کے ماننے والوں کو بھی توڑا، اور اس طرح ان کو ختم کیا کہ زمانے کو 13 رجب نہیں بھولے گی۔ یہ 13 رجب مومنین کے لیے ایک دل کو سکون دینے والی تاریخ ہے، اور منافق کے دل میں خنجر کا وار کرنے والی تاریخ ہے۔ 13 رجب شیعیان حیدر قرار کے لیے ایک بہت ہی خوشی کا دن ہے، بلکہ عید کا دن ہے، اور اس عید کے دن کو خداوند متعال نے ہمارے لیے سعادت، برکت اور عظمت کا دن قرار دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔